इब्तिदा अन जब हमारे बंदे ने वो बात की जलाली ने, तो वो बाहरन नजर आ रहा है कि वो तो रवाफिज का रद्द कर रहा है और उसकी दूर दूर तक वहाँ कोई गरज सईदे कायनात की तौहीन करना नहीं है। जलाली की इब्तिदा अन गुफ्तगू वो ये नहीं है कि वो किसी तौहीन की गरज से की गई है। क्या समझते हैं कि कासिम ननोतवी ने जो रसूलुल्लाह के बारे में लिखा है उसने बेअदबी की नीयत से कहा है? भाई तखजीर नास को आप पढ़ें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मेरा इससे सवाल है, और जितने भी इसके मानने वाले हैं, जामिया रफ्ज या ज़ियाउल उलूम के वो मोहतमिम हो या वहां के कोई गैरतमंद जो मुदर्रिसीन है वो हो, या दीगर जितना भी तकफीरी ग्रुप है, इरफान शाह व दीगर हो, मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं, अशरफ थानवी, कासिम ननोतवी या दीगर जो इन दरियाबना धर्म के अकाबरीन गुस्ताखाना इबारत के हामिलीन है, उनके लिहाज से जो सय्यद आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फतवा लगाया, क्या आला हज़रत अलैहिर्रहमा को ये नजर ना आया माज़अल्लाह कि कासिम ननोतवी की, अशरफ थानवी की ये इबारत इब्तिदाअन गुस्ताखी पे मबनी नहीं है? क्यों फतवा लगाया आला हज़रत अलैहिर्रहमा इन पर, और क्यों फतवा लगाया उलमाए हरमैन तय्यबैन ताहिरैन ने हुस्सामुल हरमैन की सूरत में? क्या इन सब को नजर ना आया कि ये गुस्ताख नहीं है? फिर इसका मतलब क्या बनता है? आला हज़रत अलैहिर्रहमा हो या उलमाए हरमैन शरीफैन हो या दीगर अकाबरीन अहले सुन्नत हो जिन्होंने इन गुस्ताखों पर, इनकी इन गुस्ताखाना इबारात की बुनियाद पर इन पर फतवा लगाया है, क्या वो सारे के सारे ही गलत थे? क्योंकि किसी पर गुस्ताखी का फतवा लगाएं या कुफर का फतवा लगाएं, अगर वो काफिर या गुस्ताख नहीं है तो वो फतवा तो लगाने वाले की तरफ लौटता है। मतलब तो इसका ये बना। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इंतहाई अहम गुफ्तगू लेके हाजिर हुआ हूँ। कोशिश कीजिएगा कि यकसुई के साथ आज की ये मेरी गुफ्तगू आप समात फरमाएं। गुस्ताखे सहाबा तर्जमान मुतरफ़िज़ा हनीफ कुरैशी नामी शख्स की एक गुफ्तगू आपने GTV चैनल पे सुनी, समात की, जिसके अंदर वो ये दावा कर रहा था हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू की ज़ात के लिहाज से कि हमारे एक शख्स से हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा, सैयदा खतूर जन्नत, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाला से जो गुफ्तगू हुई, और आगे कहा कि जी हम ये भी जानते हैं कि उनकी नीयत भी गुस्ताखी की नहीं थी और उनका लहजा भी गुस्ताखी का नहीं था। सैयदा कायनात के हवाले से हमारे एक आदमी से बेहतियाती के जुमले निकले और ये भी जानते हैं मैं गवाह कि उसकी नीयत या वहां जो लहजा वो गुस्ताखी करने का नहीं था, उसने गलत तशरीह करते हुए उसने लफ्ज का गलत चुनाव किया। इसकी इस गुफ्तगू के बाद इससे फ़ोन पे रब्ता किया गया और इससे इस गुफ्तगू के बाबत पूछा गया कि जब तुमने खुद दावा किया है कि क़िबला डॉक्टर साहब की नीयत भी गुस्ताखी की नहीं थी, लहजा भी गुस्ताखी का नहीं था, तो फिर ये गुफ्तगू करने का मकसद क्या है और उन पर बोतान इल्ज़ाम लगाने का मकसद क्या है? तो इसने अपनी उस खुबासत को छुपाने के लिए जो अपने खुब से बतन का इज़हार किया, तो इससे इसने अपनी खारजियत को ज़ाहिर किया है। राफ़ज़ी तो ये पहले से ही है, इसके कौल फेल से, इसकी तकारीर व तहारीर से, इसकी मजाले से बिल्कुल हर गैरतमंद सुन्नी बाखबर हो गया है कि ये राफ़ज़ी है। मगर आज मैं आपके सामने इसकी वो जेत भी रखना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ राफ़ज़ी नहीं है बल्कि साथ साथ ये खारजी भी है। वो कैसे, ये पहले आप इसकी गुफ्तगू समात फरमाइएगा। देखें, एक दो चीजें, यही तो मसला है। अब मेरा वहाँ ये कहने का मतलब था कि इब्तिदा अन जब हमारे बंदे ने वो बात की जलाली ने, तो वो बाहरन नजर आ रहा है कि वो तो रवाफिज का रद्द कर रहा है और उसकी दूर दूर तक वहाँ कोई गरज सईदे कायनात की तौहीन करना नहीं है। उसके मुंह से लफ्ज निकल गए थे कि जो मुंतज बेअदबी पर हो रहे हैं, अगर उसका लहजा या उसकी गुफ्तगू ऐसी होती कि जो इब्तिदान ही गुस्ताखी पर मबनी होती, तो फिर ऐसे बंदे को ये कहना कि तू रुजू कर, ये तौबा कर, ये तो खुद बेअदबी में है, ये असल पॉइंट था। तो मैं तो बिल्कुल अपनी कायम हूँ अपनी बात पर। जलाली की इब्तिदाअन गुफ्तगू वो ये नहीं है कि वो किसी तौहीन की गरज से की गई है, जिस तरह कासिम ननोतवी की और लोगों की। क्या समझते हैं कि कासिम ननोतवी ने जो रसूलुल्लाह के बारे में लिखा है उसने बेअदबी की नीयत से कहा है? भाई तखजीर नास को आप पढ़ें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो इस कदर इसके रसूल में एक किस्म के, मतलब मैंने आज तक ये अल्फाज किसी सुन्नी की किताब में नहीं पढ़े कि हर नबी की जो नबुव्वत है वो अर्जी है, रसूलुल्लाह की नबुव्वत जाती है। नबी को नबुव्वत हुजूर के सदके से मिली है, सिर्फ तकदीर नास के वाला है। जान अब एक होती है तौहीन की नीयत क्या होती है, बनाया ही जाए जिस तरह शीए कंजर के बच्चे पॉइंट बनाते ही बेअदबी के लिए हैं। तो क्या हमने सब ने कब्र में जाना है? बिल्कुल अब भी उस अपनी बात पे कायम हूँ। अशरफ अली थानवी हो या रशीद, ये क्या कहते हैं इसको, कासिम ननोतवी हो, इनकी इबारात इब्तिदाअन वो तौहीन रिसालत की नीयत से नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, वो तो उन्होंने अपनी तरफ से वो शान रसूल बयान कर रहे हैं,
کی جگہ وہ شان توحید بیان کر رہے ہیں اور وہ عبارت جا کر بے ادبی پر منتج ہو رہی ہے۔ میرا وہاں یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ابتداءً جب ہمارے بندے نے وہ بات کی جلالی نے تو وہ ظاہر و باطن نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے اور اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سید کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے۔ اس کے منہ سے لفظ نکل گئے تھے کہ جو منتج بے ادبی پر ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ تو اپنے الفاظ کو واپس لے۔ اگر اس کا لہجہ یا اس کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جو ابتداءً ہی گستاخی پر مبنی ہوتی تو پھر ایسے بندے کو یہ کہنا کہ تو رجوع کر، یہ توبہ کر، یہ تو خود بے ادبی میں ہے، یہ اصل پوائنٹ تھا۔ تو میں تو بالکل اپنی قائم ہوں اپنی بات پر۔ جلالی کی ابتداءً گفتگو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی توہین کی غرض سے کی گئی ہے جس طرح قاسم نانوتوی کی اور لوگوں کی، لیکن وہ منتج جا کر جو ہوئی ہے نا وہ بے ادبی پہ ہوئی ہے اور اس کی بے ادبی کا لزوم پہلے تو ہوا، لیکن التزام کب ہوا؟ جس وقت اس بندے نے اس پہ جناب باطل تعویلیں شروع کی ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یہ گفتگو اس کی کتنی خطرناک ہے شاید آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں ان حقائق سے کچھ پردے اٹھا سکوں۔ اس نے اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی اور قاسم نانوتوی کی کتاب تعذیر الناس کی بھی تعریف کی، کہا کہ جی اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی کی جو عبارات جن پر کفر کا فتویٰ لگایا، کس نے؟ آپ کے میرے امام سید اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اور علماء حرمین شریفین نے اور دیگر ہمارے اکابرین نے جو ان گستاخانہ عبارات کی بنیاد پر ان پر گستاخی کا فتویٰ لگایا، اس شخص نے ان تمام تر علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت کے فتویٰ جات کو یک لخت ریجیکٹ کر دیا، یعنی یہ کہہ کر کہ قاسم نانوتوی اور اشرف تھانوی کی جو عبارات ہیں وہ ابتداءً گستاخی پہ مبنی نہیں تھی، بلکہ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ تعذیر الناس کو پڑھ کے دیکھیں تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ جبکہ تعذیر الناس میں کتنا بڑا قاسم نانوتوی نے حملہ کیا کہ جب 1974 کے اندر قادیانیوں کے مقابلے میں علماء اہل سنت، امام شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ اور دیگر علماء اہل سنت مرزا ناصر قادیانی ملعون کے خلاف دلائل پیش کر رہے تھے، تو اس مرزا ناصر قادیانی ملعون نے اپنے دعوے کے اس بات اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل اور کتاب جو پیش کی تھی وہ یہی کتاب تعذیر الناس تھی اور اسی قاسم نانوتوی کی تھی، اور وہی مقام تھا جس مقام پہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اور دیگر علماء اہل سنت نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ قاسم نانوتوی کی کتاب تعذیر الناس سے مرزا ناصر ملعون اپنے مرزا قادیانی کو نبی ہونے کے لحاظ سے ثابت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے مسلمان قاسم نانوتوی نے، جو کہ عالم ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں آتا معاذ اللہ، یہ دلیل پیش کر کے اس سے استدلال کیا اگر مرزا قادیانی نے سرکار کے بعد آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو پارلیمنٹ میں جس شخص نے مرزا ناصر قادیانی ملعون کے دانت کھٹے کیے تھے وہ آپ کے میرے امام شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ تھے، جبکہ آپ کے ساتھ مفتی محمود اس مولوی ڈیزل کا باب بھی بیٹھا تھا۔ تب اس مفتی محمود نے کہا تھا نورانی صاحب آج جواب آپ دیں۔ نورانی صاحب علیہ الرحمہ فرمانے لگے مرزا ناصر قادیانی ملعون اگر دلیل پیش کرنی ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تو کسی مسلمان کی دلیل پیش کرو۔ یہ شخص جس کی کتاب تعذیر الناس ہے، جس کا نام قاسم نانوتوی ہے، اس کا وہی حکم ہے جو تمہارا حکم ہے، یعنی جیسے تم کافر ایسے یہ کافر۔ اس وقت مفتی محمود نے نورانی صاحب علیہ الرحمہ کی داڑھی کو چوم کر کے کہا نورانی صاحب آج ہماری عزت آپ نے بچائی ہے، اگرچہ ہمارے اکابرین میں سے ایک آپ نے تکفیر کی مگر ہم اس پر خوش ہیں، کیونکہ اگر یہ جواب نہ دیا جاتا تو کبھی بھی ختم نبوت پر پیرا نہ دیا جا سکتا اور کبھی بھی ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کافر مرتد نہ قرار دیا جا سکتا اور نہ ہی دلوایا جا سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں اس حنیف قریشی گستاخی سیابہ ترجمان مترفزہ سے، یہ تعذیر الناس جو تیرے نزدیک اتنی اہمیت کی عامل ہے کہ جب تو پڑھتا ہے تو تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ تجھے اور کتاب پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا۔ کبھی تو کہتا ہے کہ جی تعذیر الناس کے اندر سرکار کی وہ شان بیان کی گئی ہے جو کسی اور سنی عالم نے نہیں بیان کی۔ کیا شان؟ کہ ہر نبی کی نبوت عارضی ہے اور سرکار دو عالم علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور ہر نبی کو نبوت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ملی ہے۔ اب تیرا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ صرف اور صرف تعذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے ایسی سرکار کی شان بیان کی ہے، تجھے صرف ان خارجیوں کی کتابیں پڑھنے کا ہی موقع ملتا ہے، کبھی اپنوں کو بھی پڑھ لیا کرو۔ شیخ عبد
عبد الحق محدث دہلوی کو اٹھا کے دیکھیے، اشرۃ النعمات کو اٹھا کے دیکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیا کریمہ کے تحت جو شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ذرا وہ مقام بھی پڑھیے نا۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہر نبی کو نبوت سرکار کے صدقے ملی ہے، اور یہ قاسم نانوتوی نے صرف لکھا ہے، کسی اور سنی عالم نے نہیں لکھا۔ جبکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو ایسا خاتم بنایا، ایسا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی نبوت کو سرکار کے سینے اطہر میں رکھ کر، جو کہ سرکار کے سینے اطہر سے کوئی محفوظ مقام نہیں تھا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر نبی کو نبوت بھی سرکار کے صدقے میں ملی ہے، اور ہر نبی کی نبوت کا تحفظ بھی اللہ نے سرکار کے سینے اطہر سے کیا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ شان صرف اس قاسم نانوتوی نے بیان کی ہے؟ کیسی تمہاری بدبختی آ گئی ہے؟ ناظرین کرام، میرا اس سے سوال ہے، اور جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں، جامعہ رفض یا ضیاء العلوم کے وہ محتمم ہوں، یا وہاں کے کوئی غیرت مند جو مدرسین ہیں وہ ہوں، یا دیگر جتنا بھی تکفیری گروپ ہے، عرفان شاہ و دیگر ہو، میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی یا دیگر جو ان دیابنہ دھرم کے اکابرین گستاخانہ عبارت کے حاملین ہیں، ان کے لحاظ سے جو سید اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے فتویٰ لگایا، کیا اعلی حضرت علیہ الرحمہ کو یہ نظر نہ آیا معاذ اللہ کہ قاسم نانوتوی کی، اشرف تھانوی کی یہ عبارت ابتداءً گستاخی پہ مبنی نہیں ہے؟ کیوں فتویٰ لگایا اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ان پر، اور کیوں فتویٰ لگایا علماء حرمین طیبین طاہرین شریفین نے حسام الحرمین کی صورت میں؟ کیا ان سب کو نظر نہ آیا کہ یہ گستاخ نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلی حضرت علیہ الرحمہ ہو، یا علماء حرمین شریفین ہو، یا دیگر اکابرین اہل سنت ہو، جنہوں نے ان گستاخوں پر، ان گستاخانہ عبارات کی بنیاد پر ان پر فتویٰ لگایا ہے، کیا وہ سارے کے سارے ہی غلط تھے؟ کیونکہ کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں یا کفر کا فتویٰ لگائیں، اگر وہ کافر یا گستاخ نہیں ہے تو وہ فتویٰ تو لگانے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ مطلب تو اس کا یہ بنا، اگر یہ تمہاری تقریر یا تمہاری آڈیو کال قادیانی لے کر پھر دوبارہ سے عدالت میں پیش ہو جائے کہ ان کا یہ اپنے آپ کو عالم کہلوانے والا قاسم نانوتوی کی کتاب تعزیر الناس کی تعریف کر رہا ہے، وہی کتاب جو کہ ہم نے اپنے موقع پہ پیش کی تھی اور ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، مگر وہ جو نہیں مانتے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، آگے جو لوگ آ رہے ہیں اس حریف قریشی جیسے وہ تو اس کو مان رہے ہیں، لہٰذا اب دوبارہ سے ہمیں مسلمان ثابت کیے جائے۔ کیا تو دلیل پیش کرے گا؟ کیسے ان کا رد کرے گا؟ حضرت قبلہ امام جلالی ذی شرف کی ذاتی عداوت بغض حسد میں یہاں تک تم چلے گئے کہ سرکار کے ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کی تم نے حمایت کی، اور سرکار کی ناموس اور عزت پر حملہ کرنے والے ان گستاخان رسول کی تم نے حمایت کرنا شروع کر دی۔ اتنی تمہاری بدبختی آ گئی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے اپنے آپ کو تم عالم ہو، حریف قریشی نامی گستاخ صحابہ، اب تو اس کو گستاخ رسول بھی کہیں گے، اب تو اس کو غدار ختم نبوت بھی کہیں گے، جو سرکار کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کی حمایت کرے، اور قادیانی جو اپنی حمایت بھی کتاب پیش کرے، اس کتاب کی یہ حمایت کرے، پھر اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ اس سے بڑا غدار ختم نبوت کون ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے وہ اکابر، ہمارے وہی علماء جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پہرا دیا، آج یہی وہ رافضیوں کا ایجنٹ اس بدبخت نے آ کر اسی تحذیر الناس کی حمایت کرنا شروع کر دی ہے، اور اسی کی تعریفیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ تحذیر الناس کو پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسو تمہاری آنکھوں سے جاری ہوتے ہوں گے، ہماری آنکھوں سے نہیں جاری ہوتے۔ ہم اپنی تحقیق کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے اکابرین کی تحقیق کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے سید اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی فکر کو دیکھتے ہیں۔ ہماری کیا تحقیق ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تمہاری آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں میں رافضیت ہے، وہی رافضیت جو کہ قادیانیت کی بھی ٹیم ہے، کہ جو سرکار دو عالم علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا مرزا ملعون مرزا قادیانی ہے، اور رافضیت جو کہ سرکار کے بعد ایک نبی نہیں 12 نبیوں کے کہل ہیں، اور وہی رافضیت کہ جس کی تم گود میں جا کے بیٹھتی ہو، جس کی تم دل دادا ہو، اور جن کی تم زر خرید ہو۔